السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر میزان، بغیر سوال جواب اور بغیر پل صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور براہ راستہ جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے وہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھی؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی نایاب وقف چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے ان خوش نصیب کی صفات جن کے لیے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت سیدھے ان کے استقبال کو تیار ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے جنہیں کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ نہ رکیں گے، نہ تولے جائیں گے، نہ کسی سوال کا سامنا کریں گے، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر کے چنا ہوگا۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا حاصل تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ کیا وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن خاموش، بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا ہجوم میدان مشہر میں کھڑا ہے، ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور مظلوم، عالم اور جاہل سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کے کام نہ آئے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے، جسم کانپنے لگے۔ پل صراط۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمے پکا کی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو، پل صراط پر سے گزرے گا۔ صرف یہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے اور اس کی حدود کا پاس رکھتے تھے۔ باقیوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی اس پر سے گزرنا انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور گرفت کرنے والے آنکڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پل
جو اتنا باریک ہو کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی خوفناک، اور اتنا تیز کہ اگر انسان کا پاؤں ذرا بھی لڑکھڑائے تو وہ پھول نہیں ایک تلوار بن جائے، کاٹ کر جہنم میں گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزرا جائے گا، کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں کی تیزی سے، کچھ پل، کچھ پیدل، اور کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ گھسیٹ کر، اور کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ یہ حدیث دل دہلا دینے والی ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن ہر انسان کی رفتار اس کے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنہوں نے زندگی تقویٰ اور ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی وہ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دہکتی ہوئی آگ جس سے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے یا صرف فرشتوں کی گرجدار صدائیں؟ اندھیرے کا راز ہے، اور ہر طرف لوگوں کے کراہنے، چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جن کے چہرے سیاہی ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر گرا رہے ہوں گے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے، یا رب سلامتی دے، یا رب سلامتی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے ماننے والے اس خطرناک پل پر سے گزر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس جائیں گے، اور کچھ دوزخ میں جا گریں گے۔ اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا کا اعلان بن جائے گی۔ وہ پھسلیں گے، زخمی ہوں گے، اور انجام جہنم ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال دیں گے۔ شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفل جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہی، کچھ کے ہاتھ میں نور ہوگا تو ان کے راستے کو روشن کرے گا، کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان حشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت اور دوزخ سامنے ہوگی، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو پہرے میدان حشر سے جنت میں درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار قرار رکھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت اور رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا،
انہیں یہ چیزیں پل صراط پر روک دے گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا وہ چیزیں اس کا دامن پکڑ لے گی اور اسے نیچے گرا دے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشن، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے اور اس کا سبب جاننے کی کوشش کرنے لگے اور خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوگی۔ 4 حیران وطن کوئی نہیں کرواتے، یعنی داغ لگا کر علاج کروانا، جس میں گرم لوہے سے جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ وہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دہ ہوتا تھا بلکہ انسانوں کو دوسروں پر نربھر رہنے کا عادی بھی بنا دیتا تھا۔ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور توکل علی اللہ کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی طبیب کے شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بے روزگار ہے۔ یہ وہی باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بھری ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی باج پرس، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ جس میں وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی سب میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی مانیں اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ یہ وہ انجام بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے۔ وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر دم کرنا، قرآن کی آیت پڑھ کر پھونک مارنا اور رقیہ شرع جیسے عمل سنت نبی سے ثابت ہے اور جائز ہے، لیکن یہ لوگ اپنے بلند روحانی مقام کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو، یہ بھی توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد کے منافی ہیں۔ وہ لوگ صرف دعویٰ یا روحانی علاج سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ وہ یہ بندے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی خلا نہیں ہوتا جسے تعویذ، دم یا جھاڑ پھونک سے پور کیا جائے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔
ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہتر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں سے تقوی نہ رکھے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین سر ہے۔ نمبر 3، ولایون وہی بدشگونی نہیں لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے روزمرہ فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب یا کسی معمولی منظر کی بنیاد پر کرتے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو نیک فال، اور اگر بائیں طرف اڑ جائے تو برا شگن۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر منسوخ کر دیتے ہیں۔ کسی بیمار یا کمزور کو دیکھ لیا تو فوراً واپس لوٹ جاتے، کیونکہ بدشگونی لگ گئی ہے۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کی جائے گی، وہ ایسے تمام توہمات اور افسانوی نظریات سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی اشارے یا خیالی نصرت پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی نصرت دل پر سوار نہیں ہو سکتی، اور کوئی نظر ان کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنے صاف، سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو اللہ کی قدرت پر شک یا وسع کا اظہار ہو، جیسے قسمت خراب ہے، نظر لگ گئی، کالے کپڑے پہن لیے، نصرت آ گئی، آج منگل ہے، کام مت کرو۔ ان سب باتوں کو وہ جاہلانہ اور شرک آج سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو منظور کرتے ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ دن برے ہوتے ہیں، نہ مہینے، نہ جانور، نہ رنگ، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کی فکری غلامی، توہم پرستی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توکل اور توحید کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے، جس پر نہ کوئی وہم اثر کرتا ہے، نہ کوئی جاہلانہ رسم، نہ کوئی معاشرتی دباؤ۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بدشگونی کے ہر نقش کو مٹا ڈالے اور رب پر ایسا یقین قائم کرے جو نہ کسی دن سے لجے، نہ کسی نظر سے کانپے، نہ کسی خبر سے ڈرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، رب توکل، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ چوتھی اور آخری صفت وہ بنیاد ہے جس پر تمام باقی دین کی صفت قائم ہوتی ہے، وہ کامل یقین ہے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ روح کو لرزا دینے والی بشارت سنائی گئی، جب آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں امید کے شمع بن کر روشن ہو گئی۔ جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کرے کہ میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور وہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقتے لے گئے۔ یہ جملہ فقط بشارت نہ تھا بلکہ حضرت عکاشہ کے روحانی مقام، ان کی حاضری دماغی اور ایمان کی شدت کا اعلان تھا۔ وہاں رک کر دل لرز جاتا ہے، کیا محض چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محروم کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا؟ مگر یہ واقعہ ہمیں جتا دیتا ہے کہ بعض موقع زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ جو اسے پہچان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ کا یہ قدم صرف جلد بازی نہ تھا، وہ روحانی بصیرت کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے موقع کو پہچانا، جھپٹا اور رب کی رحمت کی طرف سبقت لی۔ یہ واقعہ آج ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کے دور میں دیر کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ تعداد بڑھا دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ انعام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے جائے، ہر خوش نصیب افراد کے ساتھ 70,000 مزید افراد شامل کر دیے جائیں گے۔ اگر اس حساب سے شمار کیا جائے تو تبداہی 70,000 کے ساتھ مل کر یہ تعداد 4,90,00,000 سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی تقریباً 5 کروڑ افراد بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف عاد نہیں، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ایسی امت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، جن کی دعائیں رب العالمین فوراً سنتا ہے اور جس کی امت کے لیے اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ایسی امت کے افراد اگر اخلاص، توکل اور ایمان کی کامل صفات کے ساتھ جیتی ہے تو ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خاص دروازہ اور بغیر حساب داخل ہونے والے 70,000 خوش نصیب جنت کا دروازہ، باب جنکبن جنت کا دایاں دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ لوگ جنت میں دائیں طرف سے دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ باقی لوگ یعنی دیگر اہل جنت عام دروازوں سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ جنت کا خاص دروازہ ہے جس سے صرف وہی 7 لاکھ خوش نصیب افراد داخل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دیگر جنتی حضرت مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، مگر یہ گروہ براہ راست اور خصوصی اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگ نہایت عزت، وقار، روشنی اور خوشی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اندھیرے میں چمکتے ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب، بس رحمت الہی سے رکاوٹ داخلہ۔ ان کے دل میں نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، جاؤ، تم پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی گرفتار۔ ناظرین، آج ہی فیصلہ کر لے کہ نیک عمل کرے اور نہ کسی غیر اللہ کے در پر جھکیں گے، نہ کسی توہمات کو عقیدہ مانیں گے، بلکہ صرف اسی رب پر توکل کریں گے جس نے آسمان بلند کیا اور زمین بچھائی۔ دعا: اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی طرف سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دے اور ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب
اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو۔ اے اللہ، ہمارے لیے جنت کے دائیں دروازے کھول دے، ہمارے چہروں کو نورانی بنا، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا اور ہمارے قدموں کو اپنے راستے میں نور بنا دے۔ اللہ حافظ۔